حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جنازے کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ ان کے جنازے میں تیر چلائے گئے، بنو امیہ نے تیر چلائے، اور روایت کچھ اس طرح ہے کہ مجھے جویرہ بن اسما نے عبداللہ بن عاصم سے اور عبداللہ بن وہب بن زمع سے روایت کیا کہ جب حضرت حسن بن علی کو دفن کے لیے لے جایا گیا تو مروان بن حکم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے تاکہ بنی ہاشم کو حضور علیہ السلام کے قریب دفن سے روک سکیں۔ حسین بن علی نے حضرت عائشہ سے درخواست کی رضی اللہ عنہ کہ وہ اپنے بھائی حسن رضی اللہ عنہ کو وہاں دفن کرنے کی اجازت دیں، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو قبر کے قریب لے جایا گیا تو مروان بن حکم اور بنی امیہ کے دیگر لوگ اور عبداللہ بن زبیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے اور جنگ شروع ہو گئی، جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تشریف لائی اور فرمایا کہ میں نے منع نہیں کیا بلکہ یہ میرا گھر ہے اور میں نے اجازت دی ہے۔ پھر حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بقیع کی طرف لے جا کر دفن کیا۔ ایک روایت اور ہے کہ بنو امیہ کے لوگوں نے، جن میں مروان بن حکم سیر فرشتے حضرت حسن کو نبی علیہ السلام کے قریب دفن کرنے سے روکنے کی کوشش کی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر حسن رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا جائے تو اس سے بنو ہاشم کی عزت میں اضافہ ہوگا اور اس کی سیاسی اہمیت بھی بڑھ جائے گی۔ بعض روایت میں ذکر ہے کہ بنو امیہ کے افراد نے تیر چلائے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جنازے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ ایک علامتی حملہ تھا تاکہ بنو ہاشم یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ان کی جو اہمیت ہے، سماجی حیثیت کو کم کرنے کی کوشش جاری رہے گی۔ اور ایک اور روایت میں ذکر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مداخلت کی اور یہ کہا کہ حضرت حسن کو نبی علیہ السلام کے قریب دفن کرنے کی اجازت دی جائے کیونکہ یہ ان کا گھر ہے۔ تو بنو امیہ کے دباؤ کی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو آخر کار جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ اس روایت کی تھوڑی سی تحقیق سن لیں، اور یہ روایات جو ہیں البدایہ والنہایہ اور تاریخ دمشق اور الطبقات الکبریٰ، اس کے اندر روایت ملتی ہیں۔ یہ ابن کثیر نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس کی سند پر تنقید کی ہے۔ ان کے نزدیک یہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے اور اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور ابن عساکر نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن اس کی سند میں شامل راویوں کی ثقاہت پر انہوں نے بھی سوال اٹھائے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ روایت مضبوط نہیں ہے۔ ابن سعد نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، لیکن انہوں نے بھی اس کی سند کی کمزوری کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام ذہبی نے اس واقعے کی سند میں شامل راویوں پر تنقید کی ہے، انہوں نے بعض راویوں کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس روایت کو قابل اعتماد نہیں سمجھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اس روایت کی سند پر بحث کی ہے اور اسے کمزور قرار دیا۔ ان کے نزدیک اس روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اب تھوڑی سی سند کی تحقیق۔ امام نسائی نے جویریہ بن اسما، جو اس کے اندر ایک راوی ہیں، ان کو متروک کہا ہے۔ امام بخاری نے انہیں منکر الحدیث کہا ہے۔ عبداللہ بن عاصم اور عبداللہ بن وہب بن زمع، ان راویوں پر بھی علماء نے اعتماد نہیں کیا، اور محمد بن صاحب کلبی، امام یحییٰ بن معین نے انہیں ضعیف قرار دیا۔ امام احمد بن حنبل نے ان کی روایات کو قابل قبول نہیں سمجھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اکثر علماء اور محدثین کے نزدیک حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جنازے پر تیر چلائے جانے کی روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور اسے قابل اعتماد نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کے راویوں کی ثقاہت مشکوک ہے اور اس کی سند میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اس لیے اس روایت کو تاریخ کے مستند حصہ قرار دینا مشکل ہے۔ تو اس لیے حدیثوں کے اندر جو حدیث آتی ہیں ان کی تحقیق ضروری ہے کہ اس راوی کا کیا حکم ہے اور اس روایت کا کیا حکم ہے۔